علمی پوائنٹ نمبر 4، میرے بھائیو، آج کل یوٹیوب کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو ایک فتنہ نظر آئے گا اس حوالے سے، جو تبلیغی جماعت کے اندر ایک ڈویژن ہو گئی ہے پوری انٹرنیشنلی، 2 گروپ بن چکے ہیں۔ حتیٰ کہ نظام الدین جو شہر ہے انڈیا کے اندر جہاں سے تبلیغی جماعت بنگلہ والی مسجد جسے کہتے ہیں، مولانا الیاس کاندلوی صاحب نے رحمہ اللہ تعالی وہاں سے شروع کی تھی، وہ اس مسجد کا وہ مرکز بھی ڈسٹرب ہو کے پیرلل میں ایک اور مرکز بن گیا، 2 گروپ بن گئے ہیں۔ ایک گروپ ہے جو تبلیغ جماعت کی شورا والے نظام کو لے کے چل رہا ہے، دوسرا امیر والے نظام کو، مولانا سعد کاندلوی صاحب کو، اور وہ چونکہ سعد کاندلوی صاحب انہی کی اولاد میں سے ہیں، وہ مسجد تو خیر ان کے پاس ہے، لیکن میجورٹی لوگ جو ہے وہ شورا کے ساتھ اٹیچ ہو کے ان سے الگ ہو چکے ہیں۔ وہ اختلافات کیا ہیں وہ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں گے، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا، میں اس میں کوئی پارٹی نہیں بننا چاہتا۔ بہرحال چونکہ یہ ایک بڑا کوسچن تھا اور ایشو چل رہا تھا 2015 سے، حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ تعالی المتوفی 1440 ہجری بمطابق 2018، حالیہ دنوں میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، یعنی ان کی وفات سے آلموسٹ 3 سال پہلے یہ ایشوز شروع ہو گئے تھے۔ اور میں نے تارجمی صاحب سے جب اس کے اوپر ڈسکشن کی تو انہوں نے بتایا کہ جی میں نے کہا جی آپ نیوٹرل ہیں یا پارٹی ہیں، بلکہ میں نے تو اور طریقے سے سوال کیا، میں نے کہا آپ عبداللہ بن عمر کی طرح جنگ صفین میں نیوٹرل ہو گئے ہیں یا مولا علی کے ساتھ کھڑے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے نہیں میں نیوٹرل نہیں ہوں، میں ساتھ کھڑا ہوں۔ میں نے کہا جی کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے ہم شورا والوں کے ساتھ ہیں۔ تو یعنی جو رائیونڈ کا مرکز ہے وہ شورا کے ساتھ ہے، یہاں پہ ذمہ داری مولانا نذر الرحمان صاحب کے پاس ہے حفظہ اللہ تعالیٰ، ان سے میری ملاقات بھی ہوئی ہے 2008-9 میں، مسجد جامع مسجد زکریا ہے پنڈی کے اندر جو مرکز جماعت کا، وہاں پہ ان سے ملاقات ہوئی تھی، درویش آدمی ہیں۔ تو اس وقت انتظام یعنی رائیونڈ مرکز کا ان کے پاس ہے، باقی جو انٹرنیشنلی 2 گروپنگ ہوئی ہیں اس میں وہ شورا والے لوگوں کے ساتھ ہیں۔ یعنی میں اپنی ویڈیو سے یہ نہیں بتانا چاہ رہا کہ آپ مولانا سعد صاحب کے ساتھ ہو جائیں یا شورا کے ساتھ، میں پریکٹیکلی سچویشن بتا رہا ہوں۔ پھر میں نے تاج میر صاحب سے کہا کہ سر آپ جتنے بڑے فگر ہیں، آپ جا کے ان کے پاؤں بزرگوں کے پکڑتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ معاملہ حل ہو، کہتے ہیں بیٹا بڑی کوششیں کی، اور یعنی پوری گفتگو میں انہوں نے بیٹا کہہ کے ہی مجھے مخاطب کیا، سوائے 1-2 دفعہ کے جو انجینئر صاحب کا، ادروائز بیٹا کہہ کے۔ تو کہنے لگے بیٹا میں نے بڑی کوشش کی ہے لیکن معاملہ جو ہے وہ سیٹل نہیں ہوا۔ تو یہ ایک یعنی تکلیف دہ امر ہے مسلمانوں میں، ایک توڑ والا معاملہ، تو اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ معاملات سیٹل ہو جائیں۔ پھر میں نے ساتھ ہی ان سے پوچھا، میں نے کہا جی اس وقت رائیونڈ مرکز کی کوئی مینیجریل پوسٹ آپ کے پاس ہے، یعنی وہاں کی جو مینجمنٹ ہے؟ تو کہنے لگے بیٹا میرے پاس کوئی پوسٹ نہیں ہے، میں صرف وہاں سے جو آرڈر آتے ہیں ان کا پابند ہوں، مجھے حکم دے دیتے ہیں فلاں جگہ جا کے بیان کرنا ہے، میں بیان کر دیتا ہوں، میرے پاس کوئی مینیجریل پوسٹ نہیں ہے، میں صرف ان کے حکم کا پابند ہوں۔ باقی پرسنلی ان کے ساتھیوں کی اور ان کی گفتگو سے ایک چیز میرے پہ ریویل ہو گئی جو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، کہ وہ اگرچہ ہے تو تبلیغی جماعت میں، لیکن ایک اسپیسیفک ایک جماعت کے اندر ایک باؤنڈریز ہوتی ہیں نا، تھنک آؤٹ آف باکس نہ کرنا، اس سے وہ باہر نکل گئے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت جو ہے ان کی ویڈیوز کا آنا ہے۔ تو وہ پھر ڈسکشن میں کچھ اور بھی کھل کے انہوں نے ایسی باتیں کی جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ جماعت کا پلیٹ فارم تو وہ ضرور یوز کر رہے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ان کا دماغ کافی حد تک کھلا۔ ویسے تو جماعت کے لوگ بھی کافی کھلے دل والے ہیں، لیکن وہ اس سے بھی زیادہ ایک سٹیپ آگے ہیں۔ میں یعنی کنٹرول گفتگو سینسر کر کے بس اتنی گفتگو کر سکتا تھا۔ اسی اسنا میں حیدر بھائی جو تھے جنہوں نے یہ ملاقات ارینج کی تھی، انہوں نے مولانا صاحب سے ڈسکس کیا کہ وہ جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، آؤ اہل کتاب ہم اس ایک بات پر اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، آپس میں ایک دوسرے کو خدا نہ مان لیں۔ تو اس آیت کے کانٹیکسٹ میں انہوں نے کہا جی اس کے مجھے سمجھائیں کہ اس آیت کے تحت اگر یہود و نصارہ کے ساتھ ہمارا یعنی اتحاد ہو سکتا ہے توحید کی بنیاد کے اوپر، تو مسلمانوں کے اندر کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو مولانا نے فرمایا کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی دعوت کا اصول بتایا گیا کہ آپ نے اتفاقی امور کے اوپر دعوت رکھنی ہے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک بھی کہتے ہیں نا اٹ از کی آف دعویٰ، یہ دعوت کی چابی ہے آیت۔ اچھا یہ دعوت کی چابی ہے، لیکن آپ دیکھ لیں علماء ہمیشہ اختلافی امور سے شروع کرتے ہیں،
میں جو اختلافی امور کرتا ہوں نا وہ اس لیے نہیں بیان کرتا اختلاف ڈالنے کے لیے، میں اختلافی امور ڈسکس کرتا ہوں کہ آپ کو کہانی کرائی گئی ہے، اصل بات یہ تھی، اتفاقی تھی. تو کامن ٹرمز کے اوپر ہم بھی کامن ٹرمز کے اوپر آتے ہیں. کامن ٹرم سے مراد کتاب و سنت کی تعلیمات ہیں. کامن ٹرم سے مراد مکاتب فکر نہیں ہے، مکاتب فکر کے ائمہ یا مکاتب فکر کے علماء کی کہانیاں نہیں ہیں، وہ ہم کسی کے پابند نہیں ہیں. نبی علیہ السلام کے بعد ہر شخص سے اختلاف رائے کیا جا سکتا ہے. میں نے بتایا کہ امام ابو داؤد کی جگہ حدیث میں فلاں فلاں کر کے حدیث میں راویوں کے نام چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انسانی کوشش ہے، انسان کو غلطی لگ سکتی کسی معاملے میں. دور تھا اہل عباس کا، اب چیزیں ہائی لائٹ کریں. انسان ہر بندہ تو حسین بننے کے لیے تیار نہیں ہوتا نا، جانے جاتی ہیں تو وہ لوگ کمپرومائز بھی کرتے ہیں کسی بندے، اور وہ جائز ہے، اسلام نے اجازت دی ہے آپ کو. لیکن اعلیٰ درجے کا ایمان وہی ہے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں تو زبان سے. اور پھر اس کے بعد کہا اگر دل میں برا جانتے ہو ذالک اضعف الایمان، یہ تو بالکل کمزور ترین درجہ ہے. خیر یہ ایک الگ سے ایک ٹاپک ہے. تو جب وہ ڈسکشن کر رہے پھر میں نے کہا جی سر میں بھی کچھ عرض کروں. کہتے ہیں بتائیں. میں نے کہا جی کامن ٹرم جو ہے نا وہ غدیر خم ہے، قرآن اور اہل بیت. کامن ٹرم تو وہی ہوگی نا جس کو پوری امت ایگری کرے. کامن ٹرم سیدنا ابو بکر بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ امت کا ایک حصہ ان کے ساتھ اختلاف رکھتا ہے. کامن ٹرم کیا ہوگی؟ قرآن اور اہل بیت. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. قرآن اور اہل بیت غدیر خم کی حدیث اہل سنت کے ہاں بھی پائی جاتی ہے، اہل تشیع کے ہاں بھی پائی جاتی ہے. یہ کامن ٹرم ہے نا. لیکن مولویوں نے اس حدیث کو ہی ڈائلیوٹ کر دیا. وہ آپ میرا یوٹیوب پہ کلپ دیکھ لیں، اہل حدیث علماء کی 3 کتابوں میں غدیر خم کی حدیث کی تحریف، اہل بیت کو کاٹ کے وہاں پہ سنت ڈال دیا. میں نے HD کیمرے میں دکھایا ہے. تو کامن ٹرم تو یہ تھی، اس کو چھوڑ دیا. غدیر خم پہ میرا ڈیٹیل لیکچر موجود ہے، لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے یوٹیوب پہ. 8 اس کے ترک میں نے غدیر خم کی حدیث کے بیان کیے ہیں. صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے لے کے 6228 تک. مشکات کی 3 جلد میں مل جائے گی. نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع سے واپسی پر اپنی وفات سے 2-2.5 مہینے پہلے خم نامی گاؤں میں پڑاؤ کیا، وہاں پہ خطبہ دیا. اپنے منہج پہ بھی لکھا ہے کنکلوڈنگ گفتگو: اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے. تم اس کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. اور پھر زید ابن ارقم کہتے ہیں نبی علیہ السلام ترغیب دلاتے رہے اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب. امت نے چھوڑ دی کتاب. اور پھر میں دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہے، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. یہ 3 بات آپ نے 3 بار یہ ریپیٹ کیا، تمہیں خوف دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں، یعنی ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. اور پھر ماشاءاللہ جو کچھ امت نے کیا وہ آپ کے سامنے ہے. نہ قرآن کے اوپر رہے اور نہ اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کیا. آج جو قرآن پہ آئے بھی ہوئے ہیں زیادہ تر اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں یہ پلیٹ فارم ہے جو غدیر خم پہ کھڑا ہے. آج بھی اسی طریقے سے اہل بیت کا دفاع ہو رہا ہے اور قرآن کی توحید بھی اسی پلیٹ فارم سے. اہل بیت کا دفاع بھی ہو رہا ہے لیکن ہر جگہ توحید کے اوپر بات ہوتی ہے. مولا علی پہ بھی بات ہوتی ہے اور ساتھ یہ بھی بات ہوتی ہے کہ بھی مولا علی کو مشکل کشا نہیں ماننا. توحید بھی بیان ہوتی ہے اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم سے. غدیر خم پہ کھڑے ہیں. تو باقی آپ کو ڈیٹیل اس میں تو وہ مولانا محظوظ ہوئے، کہتے ہیں ہاں واقعی. اور میں نے کہا اس میں بھی کامن ٹرم آ گئی پھر قرآن. اہل بیت کا تو احترام کرنا ہے لیکن پکڑنا قرآن کو ہے. لہٰذا اہل سنت کی کتابیں 6 الگ ہیں، اہل تشیع کی الگ ہیں. اس سے اوپر آ کے پہلے ہم قرآن پہ تو اکٹھے ہوں، اپنی توحید کو قرآن والی توحید تو کریں. اور پھر میں نے ان کو بتایا کہ آپ کو پتا ہے کہ صحیح مسلم میں جو حجۃ الوداع کا خطبہ ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2950، جو امام باقر علیہ السلام سے امام جعفر علیہ السلام نے روایت کیا ہے اور امام باقر نے جابر بن عبداللہ سے، بڑی لمبی حدیث ہے. اور مشکات میں آپ کو حج والے چیپٹر میں پہلی حدیث ہی وہ مل جائے گی آپ کو. اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ حجۃ الوداع پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جس کو پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے. آپ حیران ہوں گے کہ حجۃ الوداع کا خطبہ جو کتب 6 میں ہے وہ یا مسلم شریف میں یا ابو داؤد میں، اس میں سنت کا ذکر ہی کہیں نہیں ہے. یہ تو بڑی کمزور درجے کی، تقریباً کوئی کھینچستان کے حسن درجے کی روایت ہے کتاب اللہ اور سنت والی، اور وہ بھی حاکم کے اندر ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 318. جو حجۃ الوداع کا خطبہ ہماری مین سٹریم کی کتابوں میں ہے، صحیح مسلم میں اور ابو داؤد میں، اس میں صرف کتاب اللہ کا ذکر ہے حجۃ الوداع کے موقع پر.
اور غدیر خم تو صحیح مسلم میں قرآن والے بیت ہے. تو میں نے کہا جی قرآن کو پکڑنا ہے، یہ ہے اتفاقی امر. اور پھر میں نے کچھ کڑوی باتیں ان سے کی جو ان کے لیے حیران کن بھی تھیں، بہرحال انہوں نے انڈورس کیا. میں نے کہا جی مولانا میں ایک کڑوی بات کروں، یہ قرآن کے اوپر جو ظلم ہے یہ صرف ہمارے بزرگوں نے نہیں کیا، پچھلے 1000 سال سے قرآن پاک مظلوم ترین کتاب ہے. کہتے ہیں کس طرح؟ میں نے کہا یہ جب سنی شیعہ اختلاف شروع ہوا نا، پھر ساری بحثیں آ گئیں جمل صفین، نہروان اور خلافت کے اوپر، تو قرآن تو پیچھے رہ گیا. اور سنیوں میں جب یہ 4 فرقے بن گئے، چاہے وہ فقہ کی بنیاد پہ ہی بنے، ویسے تو کہتے ہیں کہ جی وہ ساری سنی ہے لیکن مسئلے پھر بھی 4 ہی سن خانہ کعبہ وچ، وہ تصویر اسیں ڈال دیتی ہوئی ہے نا، اوریجنل کلرڈ تصویر. چاروں ہی حق پہ تھے تو 4 مسئلے کیوں تھے حرم شریف میں 1925 تک؟ تو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور اہل حدیث بھی تھے، وہ تھوڑی تعداد میں تھے. یہ 5 جب اسکول آف تھاٹ بنے تو پھر یہ بحثیں کرتے رہے فقہ کے اوپر، فقہی مسائل کے اوپر، اور یعنی فروعی مسائل پہ. اصول کو چھوڑ کے فروع میں آ گئے، اور اصول ظاہر قرآن کے اندر ہے. قرآن پھر بیک فٹ پہ چلا گیا. تو صدیوں تک یہی تماشے چلتے رہے. آپ ذرا قرآن کی تفسیر تو دیکھیں. آپ شروع میں ایک تفسیر لکھی گئی ہے ابن جریر کی، جن کو امام طبری کہتے ہیں، متوفا 310 ہجری، یعنی جس کے اندر کوئی مواد موجود ہے. لکھی تو بہت ساری گئی ہیں لیکن وہ ماشاءاللہ ان تفسیروں کی قبولیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان کو عوام تو کیا علماء کی اکثریت بھی نہیں جانتی کہ وہ تفسیریں ہیں. اس سے اندازہ لگا لیں. بخاری مسلم تو ہمارے بچے کو پتہ ہے نا کہ یہ کتابیں ہیں. تو یا اس کے بعد ابن کثیر، اماد الدین کثیر رحمہ اللہ، المتوفا 774 ہجری، جو امام ابن تیمیہ المتوفا 728 ہجری کے شاگرد تھے، ان کی ایک تفسیر ملتی ہے. بیچ میں صوفیاء کی بھی ہیں اور بھی ہیں کافی لوگوں نے، لیکن اس طرح ڈومیننٹ تفاسیر آپ کو نہیں ملتی ہیں. قرآن کے حوالے سے وہ بھی تفسیریں ملی آپ کو، لیکن قرآن کے لیے ایک مہم، ایک تحریک، موومنٹ اٹھانا، سر یہ ہمارے بزرگوں میں پچھلے 1100 سال میں کسی نے کام نہیں کیا. پہلا بندہ جس نے آگے یہ کام کیا ہے نا، وہ ڈاکٹر اقبال ہے، جس نے قرآن کی آواز بلند کی ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ باتیں کہ جی قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، قرآن کے اوپر ہمیں واپس آنا چاہیے، پرانے بزرگوں نے کہیں نہیں لکھی ہوئی، کیونکہ وہ تو لڑتے رہے فقہی بحثوں کے اوپر، وہ طرف الیدین، آمین بالجہر اور اس طرح کے ایشوز میں لڑتے رہے. پھر اصل میں کام کیا، یہ تو شعروں تک تھا نا، اصل کام کیا مولانا مودودی نے. اس وقت دنیا میں قرآن کے اوپر جہاں پہ بھی آواز بلند ہے نا سر، اس کو آپ ڈیپ ڈگ کریں، مودودی صاحب نہ نکلیں، مجھے پکڑ لیں. ڈاکٹر فرحت ہاشمی کو آج کتنے لوگ کیش کراتے ہیں؟ وہ کون ہے؟ ان کے والد صاحب جماعت اسلامی کے امیر سرگودا کے. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو کچھ ہے مودودی صاحب کی وجہ سے. ڈاکٹر اسرار کون ہے؟ مودودی صاحب کی وجہ سے. تو میں نے پھر ذکر کیا ڈاکٹر اسرار صاحب کا، تو تاج میں یار ڈاکٹر اسرار صاحب کمال آدمی ہے. میں نے کہا جی ڈاکٹر اسرار صاحب نے جو قرآن کی خدمت کر دی ہے کسی نے نہیں کی ہے. آپ دکھائیں کوئی بریلوی عالم، کوئی دیوبندی عالم، کوئی اہل حدیث عالم جس نے قرآن کے حوالے سے موومنٹ کھڑی کی ہو. تفسیریں تو ماشاءاللہ سارے لکھ کے فوت ہو گئے ہیں، آپ دیکھ لیں. آپ فقہ حنفی کی مسجدوں میں چلے جائیں، درس فقہ ہوں گے، درس تصوف ہوں گے. زیادہ کوئی سٹیپ طے کر لے گا تو درس حدیث، وہ بھی اہل حدیث کے ہاں. درس قرآن نہ جناب، بھول جاؤ. اس لیے میرا شروع سے موقف ہے کہ صرف درس قرآن ہونا چاہیے، اس کے ذیل میں احادیث بیان ہونی چاہیے. ہماری ٹیکسٹ بک تو قرآن ہے سر، بخاری شریف ہماری ٹیکسٹ بک تو نہیں ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے نبی الاسلام فرما دیجئے قرآن اس لیے مجھے وحی کیا گیا کہ تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں بھی تذکیر کروں جس تک یہ کتاب پہنچے. قرآن ہماری ٹیکسٹ بک ہے. آج کوئی کافر ہمارے پاس آتا ہے، ہم اسے بخاری شریف پڑھنے کے لیے نہیں دیں گے، فضائل اعمال پڑھنے کے لیے نہیں دیں گے، فضائل سنت پڑھنے کے لیے نہیں دیں گے. کون سی کتاب دیں گے؟ قرآن، نبی الاسلام کا واحد زندہ معجزہ جو آج بھی موجود ہے. باقی تو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں نا، یہ زندہ سامنے موجود ہے. تو اس کے اوپر ڈاکٹر سرار صاحب نے آواز بلند کی، اور مولانا طارق جمیل صاحب نے نا اتنی تعریف کی ڈاکٹر صاحب کی کہ میں دل خوش ہو گیا میرا. ظاہر ہے کہ میں بھی اپنے آپ کو ان کے کمزور ترین شاگردوں میں سے سمجھتا ہوں کسی درجے میں. پھر میں نے مولانا اسحاق صاحب کا ذکر کیا. میں نے کہا جی آپ کے فیصل آباد کے تھے. وہ کہتے ہیں یار مجھے تو ان کی وفات کے بعد تعارف ہوا ہے، میں نے ان کی ویڈیوز دیکھی ہیں، میری ملاقات نہیں ان سے ہو سکی. پھر میں نے ان کو کہا کہ میں 7 سال بعد آج فیصل آباد آیا ہوں. 7 سال پہلے ان کو ملنے آیا تھا 23 مارچ 2012 کو، جمعے کی، وہ بھی جمعے کا دن تھا. 23 مارچ کی چھٹی تھی ہمارے آفس کی. تو آج میں آیا ہوں جمعے کے دن ہی 11 جنوری 2019 کو. تو ان کے ساتھ میرا ایک انٹرویو ہے 40 کوسچنز،
آف انجینئر محمد علی مرزا ود مولانا اسحاق، وہ آپ ضرور دیکھیں. تو انہوں نے اپنے شاگردوں کا ہی مجھے ضرور اس کا لنک سینڈ کرنا ہے، میں نے یہ دیکھنی ہے انشاءاللہ تعالی. پھر میں نے شیخ البانی کے بارے میں ڈسکشن کی، تو جانتے تھے. شیخ زبیر علی زئی صاحب کے بارے میں پوچھا تو ان کو تعارف نہیں تھا، تو میں نے ان کو بتایا، انہوں نے تحکیم کا کام کیا. پھر میں نے یہ مشکات ان کو یہاں سے لے کے گیا تھا. اب یہ ایک مہذب طریقہ تھا صحیح اور ضعیف کی بات ان تک پہنچانے کا. اس طرح مہذب طریقہ. میں نے کہا جی اس میں انہوں نے فرق کیا ہے، کون سی روایتیں ضعیف ہیں، تو آپ اس کو پڑھیے گا، یہ مشکات شریف ہے. تو بس اس مہذب انداز میں ہم نے بات اپنی ان تک کنوے کر دی. اور اس کے بعد پھر میں نے اپنے ریسرچ پیپرز بھی پیش کیے. کربلا والا 5B ریسرچ پیپر بھی باقی بھی ان کے سامنے رکھے. واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں 200 روایتیں میں نے جمع کی ہیں. پھر مولانا طارق جمیل صاحب فرمانے لگے کہ یار جتنے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے سب کانٹیننٹ کے علماء قربانیاں دیتے ہیں نا، اتنی قربانی کوئی نہیں دیتا تعلیم کے دوران. 11 سال تک پڑھتے رہتے ہیں چٹائی پہ بیٹھ کے. 11 سال دال روٹی کون کھاتا ہے؟ اچھا. اور میں نے کہا یار یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ تو وہ ابھی بات پوری نہیں ہوئی تھی، میں سن رہا تھا. کہتے ہیں لیکن افسوس کہ بن کے کیا نکلتے ہیں، یہ اتنی قربانی دے کے بھی ایک فرقے کا مولوی بن کے نکلتے ہیں. بریلوی بن کے نکلتا ہے، دیوبندی بن کے، اہل حدیث بن کے، شیعہ بن کے، اسلام کا مبلغ بن کے نہیں نکلتا. اور وہی جو فرقہ وارانہ ذہن اسے پڑھایا جاتا ہے کہ دوسرے کو نیچا کرنا ہے، اپنے فرقے کو اونچا کرنا ہے، یہی وہ کرتا رہتا ہے. تو کہتے ہیں میں پوری دنیا گھوما ہوں، اتنی قربانی کوئی نہیں دیتا، لیکن آؤٹ پٹ یہ ہے. پھر میں نے ان سے پوچھا یہ موریتانیہ میں نے سنا ہے کہ آج بھی اسی طریقے سے ریگستانوں میں وہ کیمپ لگا کے لوگوں کو علم حدیث سکھاتے ہیں. اور کہتے ہیں میں بالکل وہاں میں نے ان کیمپس کا وزٹ کیا ہے. سر آج بھی بالکل نبی الاسلام کے زمانے والا ماحول انہوں نے بنایا ہوا ہے. اور وہاں پہ کتابیں نہیں سر، زبانی یاد کرواتے ہیں. فقہ مالکی ہے وہاں پہ، اور پوری فقہ انہوں نے 5000 اشعار میں پوری فقہ لکھی ہوئی ہے، وہ یاد کروا دیتے ہیں. قرآن بھی حفظ کروا دیتے ہیں، حدیثیں بھی حفظ کرواتے ہیں. وہاں پہ لکھنا یہ عیب سمجھا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے آج بھی ان کی یاداشتیں اتنی زیادہ ہیں کیونکہ ان کو دنیا کی وہاں نہیں لگی. وہ بتا رہے تھے وہاں پہ اسی طریقے سے ریگستانی ماحول ہے، نہ کوئی ٹریفک کی آواز، نہ کوئی دھواں، نہ کچھ. بڑی بڑی دور سے لوگ اپنے بچے داخل کرواتے ہیں. اور وہاں پہ یعنی یہ اس اعتبار سے بڑا زبردست سسٹم ہے. تو میں نے کہا جی آپ باتیں تو کر رہے ہیں، تو آپ ون مین آرمی ہیں یا آپ نے کوئی سسٹم بھی بنایا ہے؟ اپنی بھی آپ کی جامعہ، آپ لوگوں کو تو بات کر رہے ہیں، آپ کے جو اپنا جامعۃ الحسنین کی برانچز ہیں، آپ نے اس میں کوئی ایسا کورس بنایا جس میں یہ تھنک آؤٹ آف باکس کریں کہ فرقوں کی بجائے کتاب و سنت کو فالو کریں اور ان چیزوں سے باہر نکلیں. تو انہوں نے کہا ہاں جی میں نے سلیبس بنایا اور الحمدللہ اس کو فالو بھی کر رہے ہیں. ہمارے یہاں سے پڑھے ہوئے علماء میں آپ وہ تعصب نہیں دیکھیں گے. اچھا پھر مجھے انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کی. مجھے کہتے ہیں یار تمہارا وہ جملہ مجھے بڑا پسند آتا ہے. اور یہ والی بات انہوں نے 2-3 دفعہ مختلف مواقع پہ اسی گفتگو میں ریپیٹ کی. میں نے کہا کون سا؟ وہ کہتے ہیں یار جو تم امام شافعی کا شعر پڑھتے ہو نا، انکان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی. اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو جنوں انس گواہ ہو جو میں رافضی ہوں. اس کے ساتھ جو تم نے جوڑا ہے نا یار، وہ مجھے بڑا مزہ آتا ہے کہ اگر نبی علیہ السلام کی عقیدت کا نام بریلوی ہونا ہے، اگر غلوف کے درجے میں نہ ہو تو میں بریلوی ہوں. اگر صحابہ کی عقیدت کا نام دیوبندی ہونا ہے، اگر غلوف کے درجے میں نہ ہو تو میں دیوبندی ہوں. اور اگر کتاب و سنت کو فائنل اتھارٹی ماننا، اجماع کو حجت مانتے ہوئے اور کسی بزرگ کی پرواہ نہ کرنے کا نام اہل حدیث ہونا ہے تو میں اہل حدیث ہوں. یار یہ جملہ مجھے بڑا پسند ہے. پھر مجھے کہنے لگے یار میں یہ فیک اکاؤنٹس کی وجہ سے بڑا پریشان ہوں، میرے ہزاروں میں فیک اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں، لوگ کلپ چڑھاتے ہیں. میں نے کہا جی سر یہ اس کے آگے کوئی نہیں بند مانا جا سکتا. میری بھی ویڈیوز کوئی کسی کے ساتھ کلپ جوڑ کے تو چیلنج اور مناظرے کا چیلنج پتہ نہیں کیا کچھ کر کے اپلوڈ کرتے. کیا کرے بندہ؟ یعنی اس کے اوپر تو کوئی چیک نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ لوگوں کو ترغیب دلائی جا سکتی ہے کہ آپ یہ حرکتیں نہ کرو. بات میں نے کچھ اور کی ہوتی ہے، بعض اوقات کاٹ کے کچھ اور بات کر کے پریزنٹ کر دیتے ہیں. تو یہ اس تکلیف سے تو نہیں. پھر میں نے ایک عالم دین تو نہیں ہے، وہ ایک اچھے سپیکر ہیں جو طارق جمیل صاحب کی نقل اتارتے ہیں. میں ان کا نام نہیں لوں گا آن کیمرہ، وہ پھر ذرا پرسنل ہو جاتا معاملہ. تو وہ کئی ٹی وی چینلز کے اوپر بھی آئے اور انہوں نے کافی طارق جمیل صاحب کی طرح بول کے، میں ایکٹنگ کا لفظ نہیں یوز کرتا، کافی کچھ انہوں نے فیم حاصل کیا. تو طارق جمیل صاحب کہتے ہیں یار میں بڑا پریشان ہوں، اس کی وجہ سے اس کو بچے کو بلا کے میں نے سمجھایا بھی ہے لیکن باز نہیں آتا، وہ اسی طرح ہی چل رہا ہے. میں کہ سر وہ تواڈے سے عبداللہ ابن سبا ہی ثابت ہویا ہے، تواڈی محبت ہی تواڈے نال ہی کام پا چھڑا ہے. عبداللہ ابن سبا نے سیدنا علی کی محبت میں ان کو
یعنی الوہیت کے درجے پہ فائز کر دیا. مولا علی نے کہا توبہ کر, میں اللہ کا بندہ ہوں, نہیں تو تجھے قتل کروا دوں گا. اس نے کہا جی خدا مارتا بھی ہے زندہ بھی کرتا ہے, کروا دے. پھر کروا بھی دیا, لیکن اس نے توبہ نہیں کی. تو میں کہا وہ تھوڑے سے عبداللہ ابن سبا ہی ثابت ہو. باقی یہ شہادت عثمان میں عبداللہ ابن سبا کا کوئی رول نہیں ہے, اس لیے آپ کو حدیث کی کسی کتاب میں عبداللہ بن سبا کا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ملے, بلکہ کتب ستہ میں تو نام ہی موجود نہیں ہے. سیدنا عثمان کی شہادت کے اسباب کچھ اور تھے, وہ میں نے واقعہ کربلا والے ریسرچ پیپر میں لکھے ہیں, میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے شہادت عثمان کے حقیقی اسباب. چونکہ وہ آل امیہ کی بدماشیاں تھیں, اس کو چھپانے کے لیے بخاری مسلم میں ایسی احادیث تھیں, ان کے اوپر بھی مٹی ڈالی گئی. اور وہ جی ایک عبداللہ ابن سبا تھا, 10,000 صحابہ کی کلے بندے نے مت مار چھڑی. یار پھر سب تو بڑا پیر تے وہ سی کہ نبی نے 10,000 صحابہ ٹرینڈ کیتے اور ایک بندے نے سارے دی مت مار چھڑی. اور مت تو ماری ریالہ نے, انہیں نہیں ماری. تو وہ ہم نے کھول دیے ہیں کہ وہ مت کس نے ماری ہے, وہ آپ کلپ دیکھ لیجئے گا.